اسلام نے اس کے بالمقابل میں اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کا تقاضا ہے غیرت. علماء نے غیرت کی بڑی پیاری تعریف کی. غیرت کہتے ہیں کسی کی پسندیدہ چیز میں ناپسندیدہ مداخلت. کسی کی پسندیدہ چیز میں جب ناپسندیدہ مداخلت ہوتی ہے تو انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس کیفیت کو غیرت کہتے ہیں. کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کی بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے, کوئی چھیڑ دے, تو اب اس ناپسندیدہ مداخلت پر اس کے اندر ایک کیفیت جو پیدا ہوگی اس کو کہتے ہیں غیرت. اب وہ جان کے ساتھ اللہ پاک نے یہ رکھی ہے, اور یہ حسن ہے, اور یہ اخلاق ہیں, اور یہ اخلاقی خوبی ہے, بہت بڑی خوبی ہے. میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور اگر کسی میں اس چیز کی کمی ہے تو اس کے اندر اخلاقی کمی ہے. غیرت ہی کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں, اور جو قومیں غیرت سے محروم ہو جاتی ہیں ان کی خواتین کی عزت محفوظ نہیں رہتی. ایک عربی کا مقولہ ہے, کل امت وضعت الغیرۃ فی رجالها وضعت الصیانۃ فی نسائها. جس قوم کے مردوں میں غیرت ہوتی ہے اس قوم کی عورتوں کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں. جس قوم کے مردوں میں غیرت ہوتی ہے اس قوم کی عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت, کیسے آپ کو غیرت آتی تھی, کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے اور ہماری ان کیفیتوں کا, ہماری اور اس لچکدار رویے کا, ہماری ان غفلتوں کا اگر حضور مظاہرہ کرتے اور آپ اس کو دیکھتے, آپ کو کتنا دلی رنج ہوتا کہ میں اپنی امت کو یہ سکھا کے گیا تھا. یہ تو تباہ شدہ قوموں کے حالات ہیں جو قرآن میں بار بار بیان کیے گئے ہیں. قرآن میں 5 قوموں کے حالات بار بار بیان کیے گئے تاکہ امت بیدار رہے. ایک وہ قوم بھی جنسی بے راہ روی کے اندر شکار ہو گئی, قوم لوط. پھر اس کے ساتھ اللہ کا عذاب کیسے آیا. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی آپ کے دروازے سے سوراخ میں سے جھانکتا ہے, آپ کے گھر کے اندر دیکھتا ہے. حضور علیہ السلام تیر اٹھاتے ہیں اور چپ کے چلتے ہیں, اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اگر یہ کھڑا ہوا ہے تو میں اس کی آنکھ کے اندر تیر گھونپ دوں اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دوں. غیرت آ جاتی ہے آپ کو, اور آپ ایک دم غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. کسی نے ہماری گھر کی خواتین کو دیکھنے کی کوشش کیسے کی کہ ہم بے غیرت قوم تھوڑی ہیں. تو آپ نے دیکھا یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اب اس سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مزاج مل رہا ہے, اور ہمارے لیے ایک سنت سامنے آ رہی ہے, اور ہمارے لیے کرنے کا ایک کام سامنے آ رہا ہے کہ مردوں کے کام کرنے کا کیا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے, آپ نے فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنهم فقد حل لهم ان يفقعوا عینه. جو آپ کے گھر میں جھانکے آپ کی اجازت کے بغیر, آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس کی آنکھ پھوڑ دو, رحمت للعالمین ہے. لیکن حضور علیہ السلام, یہ ہمارا دین فطرت ہے, اور ہر اچھائی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو اس میں بیان نہ کی گئی ہو. تو ہمارے نبی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ مزاج دیکھا, آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کی آنکھ پھوڑ دو. ایک اور سنیے, اجنبی. اچھا یہ تو میں نے کہا کسی کے گھر میں جھانکنے پہ غیرت, اجنبی کے گھر میں داخل ہونے پہ غیرت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ وعنده رجل فکأنہ تغیر وجہہ کأنہ کرہ ذلک. حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے, میرے ساتھ کوئی مرد بیٹھا ہوا تھا, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. سنت سامنے آ گئی کہ انسان ایک مردوں کو کیسا ہونا چاہیے. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, آپ غصے میں آ گئے, آپ کی طبیعت میں غصہ آ گیا. کأنہ کرہ ذلک, آپ کو بہت زیادہ ناگوار گزرا, ناپسند گزرا. فقالت, حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ انہ اخی, یہ میرے رضاعی بھائی ہیں, دودھ کے رشتے ہیں. تو جیسے نسب کے رشتے حرام ہوتے ہیں ایسے دودھ کے سسرالی رشتے بھی حرام ہوتے ہیں, دودھ کے رشتے بھی حرام ہوتے ہیں, تو یہ تو میرے بھائی ہیں. تو بات کو واضح کر دیا, ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا ایاکم
والدخول علی النساء، خبردار عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ افرأیت الحم، تو بعض کزن ہوتے ہیں، دیور ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا الحم و الموت، ہلاکت ہے۔ یہ جتنے قریبی رشتے ہیں ان میں اگر شرعی پردے کا اہتمام نہ ہو، غیرت کا مظاہرہ نہ ہو، تو پھر تو ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ جس کو حضور ہلاکت بربادی کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری نیتیں تو صاف ہیں۔ نہیں بھائیوں، نیتیں صاف ہیں، کون کہہ سکتا ہے نیتیں صاف ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ہم نے اپنے نفس کی اتنی تربیت کر دی کہ ہم فرشتے بن گئے۔ ہم میں سے کون ہے اللہ کی قسم جو اپنے دل میں آنے والے خیالات کو سب کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے؟ کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ جو وساوس اس کو آتے ہیں، جو خیالات کسی بوڑھے کو بھی آتے ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہے اپنے خیالات اتنا پاکیزہ ہو جائے خیالات میں کہ وہ سب کے سامنے اپنے خیالات بتا سکے اور اس کو شرم نہ آئے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا، فرمایا بینا انا نائم رأیت فی الجنہ فاذا امرأة تتوضأ الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غیرته، میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، بہترین ایک محل ہے اور ایک خوبصورت عورت وہاں وضو کر رہی ہے، میرے دل میں آیا کہ میں اس جنت میں میں نے پوچھا یہ کس کی ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ عمر کا ہے، تو مجھے غیرت آ گئی، تو پھر یہ محل عمر کا، تو یہ حور عمر کی، یہ بیوی عمر کی، میں کسی کے گھر میں کیسے جاؤں؟ حضرت عمر رونے لگے، علیک اغار یا رسول اللہ، میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور ایسا مزاج تھا، اس سے پتہ چلا کہ حضور کے ساتھ جب حضرت عمر رہ رہے تو حضور دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کا غیرت والا مزاج ہے۔ یہ دو باتیں میں نے عرض کی۔ تیسری بات، بیہودہ بات پر غیرت۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں تھے تو ایک ہیجڑا مخنث وہ بھی تھا، پرواہ نہیں کی کہ بھائی یہ تو ان کے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس نے ایک بیہودہ بات کی۔ اس نے ام سلمہ کے بھائی تھے عبداللہ، ان سے یہ کہا، ان فتح اللہ لکم الطائف غدا ادلک علی بنت غیلان، کل کو طائف فتح ہوگا تو غیلان کی بیٹی ہے بڑی خوبصورت، تو تم اس کو قابو کر لینا۔ انہوں نے کہا فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8، کہ جب وہ چلتی ہے تو موٹاپے کی وجہ سے سامنے سے آتی ہے تو اس کے جسم پہ 4 سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، پیٹھ پھیر کے جاتی ہے تو 8 سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ جب یہودہ قسم کی یہ بات حضور نے سنی اور گھر کی خواتین کے سامنے، آپ کو غیرت آ گئی۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن هذا علیکن، نامحرم تو نامحرم ہے، یہ اس قسم کے لوگ بھی گھر میں آئندہ نہیں آنے چاہیے۔ حضور کو غیرت آ گئی۔ چوتھی روایت، بیوی کے اجنبی مردوں کو دیکھنے پہ غیرت۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، میں تھی اور حضرت میمونہ تھی، اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے۔ اب ظاہری باتیں نابینا ہیں، وہ گھر میں آ گئے، گھر کی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا احتجبا منہ، دونوں پردوں میں چلی جاؤ، دونوں پردوں میں چلی جاؤ۔ یا رسول اللہ الیس هو اعمی لا یبصرنا، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا افعمیاوانی انتما الستما تب تبصرانی، کہ تم بھی اندھی ہو، تم نہیں دیکھ رہی نامحرم کو؟ کاش کہ آج حضور ہوتے تو ہمارا کیا بنتا؟ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ہماری بچی کیا دیکھ رہی ہیں، ہماری بیویاں کیا دیکھ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کیا کہا کہ وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، پردے میں جاؤ۔ غیرت کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 5، بیوی کے اجنبی مرد کے ساتھ اختلاط پر غیرت۔ حضرت اسماء اپنا تفصیلی واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے، بیان کرتی ہیں
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، اور گھر کے اس زمانے میں گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، بڑی مشقت تھی. تو وہ کہنے لگیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ کی زمین تھی تو تقریباً 2 میل دور، میں وہاں زمین پہ جاتی، وہاں گٹھلیاں چنتی اور اس کو پھر اپنی گٹھلی کو سر پہ رکھ کے لے کے آتی. ایک مرتبہ میں آ رہی تھی تو راستے میں صحابہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جا رہے تھے سواری پر، میں پیدل آ رہی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو کخ کر کے بٹھانا چاہا تاکہ میں ان کو پیچھے سوار کر لوں، اور اتنا یہ خاتون ہے اکیلی پیدل سفر کریں گی. کہنے لگی وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتُهُ، مجھے اپنے شوہر حضرت زبیر کی غیرت کا خیال آ گیا. ان کو بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ میں مردوں کے ساتھ کیسے اختلاط کروں، میں مردوں کے ساتھ کیسے چلوں. ذرا غور کیجئے. تو کہنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو شرم آ رہی ہے، خیر آپ آگے چل گئے. میں نے آنے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ سے عرض کیا کہ اس طریقے سے آج واقعہ ہوا تھا، مجھے آپ کی غیرت کا خیال آ گیا. کہنے لگے اللہ کی قسم، وہ تو مجبوری ہے، تم مجبوری میں گھر سے، ورنہ تمہارا یہ گھر سے باہر نکلنا بھی مجھے بڑا بھاری گزرتا. مزاج بتا دیا، پاکیزہ مزاج کیسے ہوتے ہیں، صحابہ کا مزاج کیسا تھا، حضور اسلام کا مزاج کیسا تھا، بیویوں کا مزاج کیسا تھا. میرے بھائیوں، مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیشی ہے. بخاری کی روایت ہے. اچھا، میں نے پچھلے جمعے آپ کو سنایا تھا کہ بیٹی اور بیوی کے گھر سے باہر جانے پہ غیرت. آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا کہ کوئی خاتون چلتی ہوئی آ رہی ہیں. آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا یہ تو میری بیٹی فاطمہ ہے. آپ غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے. کوئی میت ہوئی تھی، آپ وہاں سے تدفین کر کے واپس تشریف لا رہے تھے. جب وہ گزر گئیں تو حضور نے پہچان لیا تو فاطمہ ہے. غصے میں پوچھا، فاطمہ تم باہر گئی تھی؟ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث کی کتاب ہے، ابو داؤد اس کی روایت ہے. فاطمہ باہر گئی تھی، اور تم کہاں گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے پوچھا. اور شاید تم خدا مقام تک یعنی تدفین کے لیے قبرستان تک گئی تھی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے سن چکی ہوں، ممانعت سن چکی ہوں، میں کیسے ایسا اقدام کر سکتی ہوں؟ اگر تم گئی ہوتی تو میں تو ایسا معاملہ کرتا تمہارے ساتھ. آپ نے غیرت کا مظاہرہ کیا، امت کو تعلیم دی ہے. ہمارا ایک نظام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک نظام ہے، ہماری ایک معاشرت ہے. ہم غیروں کی طرح نہیں ہیں کہ جہاں آج قانونی فیصلے ہو رہے ہیں کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کوئی پوچھے نہیں، لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. وہاں عدالتوں میں فیصلے دیے جا رہے ہیں کہ بیوی بھی کسی اور کے ساتھ جائے تو جا سکتی ہے. فیصلے دیے جا رہے ہیں، یہ وہاں کے عدالتوں کے فیصلے ہیں. نہیں بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم قبر پہ یقین رکھتے ہیں، خدا کے سامنے پیشی کو مانتے ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن کے احکام ہیں، ہمارے پاس حضور کی زندگی ہے، ہم حیوان نہیں ہیں. ہمارے پاس پورا ایک پاکیزہ نظام ہے. ایسے ہی ابو الصائب، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے. ابو الصائب ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے. میں انتظار میں بیٹھ گیا تو گھر میں ایک کونے پہ کچھ لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ان میں حرکت محسوس ہوئی. میں نے دیکھا تو وہ سانپ تھا. میں ایک دم اٹھا اس کو مارنے کے لیے. انہوں نے نماز میں اشارہ کیا بیٹھے رہو. میں رک گیا. جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ کہنے لگے یہ جو کوٹری ہے گھر کے اندر دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں. کہا یہاں ہمارے ساتھ ایک نوجوان رہتا تھا، اور جب غزوہ خندق ہوا تو خندق کے موقع پہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ دوپہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے گھر آتا تھا. تو حضور نے اس کو کہا ٹھیک ہے گھر چلے جاؤ، لیکن آپ اپنا اسلحہ لے لو، بنو قریظہ نے غداری کی ہے، کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. تو وہ اپنا نیزہ لے کے آیا. جب وہ اپنا نیزہ لے کے آیا، گھر پہنچا تو دیکھا بیوی دروازے پہ چوکھٹ پہ کھڑی ہوئی ہے. اس کی غیرت جاگ گئی. یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں. اس کی غیرت جاگ گئی کہ میری بیوی یہ دروازے پہ کیسے کھڑی ہے کہ اجنبی اس کو دیکھے. کہنے لگے اس نے نیزہ اٹھایا بیوی کو مارنے کے لیے. بیوی نے کہا صبر کرو، پہلے تحقیق تو کر لو کہ معاملہ کیا ہے، اندر جا کے دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا
تو بستر کے اوپر بہت بڑا سانپ تھا. اس نوجوان نے اس کو نیزے کے اوپر پرویا اور باہر لے جا کے زمین میں گاڑنے کے لیے مارا. لیکن وہ جب زمین میں گاڑنے لگا تو گاڑ تو دیا، لیکن سانپ نے ایسا اس کے اوپر وار کیا کہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ سانپ پہلے مارا یا وہ صحابی پہلے شہید ہوئے. لیکن غیرت کا مظاہرہ کیا کہ بیوی کیسے سامنے آ جائے. تو میرے بھائیوں، یہ پاکیزہ نظام ہے، ہمیں مرنا ہے. ہم اگر اس نظام میں ڈھیل دے کے چلے گئے تو نسلیں وہاں پہنچیں گی جہاں پہنچنا ہم بھی نہیں چاہتے. ایسے نتائج نکلیں گے اور نکل رہے ہیں. آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو پاکیزہ ماحول میں لانا، اولادوں کو پاکیزہ ماحول میں لانا، ان کی تربیت کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہو جائے کہ تو پردہ کر اور تو یوں کر. ایسا پاکیزہ ماحول فراہم کریں کہ وہ خود ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ ہمیں بھی حضور کی سنتوں کے اوپر چلنا ہے، ہمیں بھی اپنے نظام کو پاکیزہ نظام بنانا ہے. الحمدللہ ماڈرن سے ماڈرن گھرانوں میں جن کو آخرت سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ کا فضل. اس میں کوئی ترقی نہیں ہے. یہ بے لباسی میں کیا ترقی ہے؟ بے حیائی میں کیا ترقی ہے؟ انسان خدا کی نگاہوں سے بھی گر جائے، اللہ رسول کی نگاہوں سے گر کے کون سی ترقی ہوگی؟ اللہ کی قسم، پردہ کسی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ نظام حیا کسی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. اس نظام پہ جو آتا ہے اس کی دعائیں عرش کو چھوتی ہیں، اس کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیوں؟ اس وقت پورے معاشرے کے خلاف چلنا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. بھائیو، یہ کوئی چھوٹا تقویٰ نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت کے، حمیت کے کچھ قصے آپ کے سامنے عرض کیے، اور اس سے ہمیں حضور علیہ السلام کا ایک مزاج سامنے آتا ہے. تو حضور ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جس کی سوچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے جتنا میل کھائے گی، جتنی مشابہ ہوگی، وہ سوچ اتنی پاکیزہ ہوگی.